بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے سوال کیا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ حلال جانوروں کا پیشاب حلال ہے، تو کیا گائے کا پیشاب بھی حلال ہے جو دواؤں اور کھانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ مسئلہ بالکل عام ہے۔ کسی بھی حلال جانور کا پیشاب دوا وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بکری ہو، چاہے بھیڑ ہو، چاہے کوئی اور جانور ہو جو حلال ہو، جس کا کھانا حلال ہو، اس کا پیشاب دوا وغیرہ ادویات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول، پیٹ کی ایک بیماری سے ہم پریشان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کے اونٹوں کے باڑے میں بھیجا، کہا یہاں رہو اور پیشاب پیتے رہو اونٹوں کا، تاکہ تمہارا وہ مرض صاف ہو جائے۔ اور روایتوں میں آتا ہے دودھ اور پیشاب دونوں ملا کر پینے کا حکم دیا۔ وہ لوگ دودھ اور پیشاب پیتے رہے اونٹوں کا، لیکن اس کے بعد ان کے بیماری میں شفا ہونے کے بعد ان میں شر آ گیا، انہوں نے اونٹ کے باڑے والے کو قتل کیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ پیشاب پیو۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں حلال جانوروں کا پیشاب ادویات وغیرہ کے لیے بالکل پیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی تقدس نہیں، یاد رکھیے یہ علاج ہے، علاج ہے، تقدس نہیں ہے کوئی چیز کا، علاج کے طور پر بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اونٹ کا تو بالکل روایت میں واضح الفاظ ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح فقہا لکھتے ہیں، فقہ کی کتاب پڑھیں گے، اگر جانور مساجد وغیرہ میں آ جائے جو حلال جانور پیشاب کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے پیشاب کو نجس نہیں، یاد رکھیں ان کا پیشاب، لہٰذا آپ خالی اس کو دھو دیں، صاف کر لیں، انشاءاللہ جس وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے سوال گائے کا کیا، میں نے جواب عام دے دیا۔ آپ گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، مطلب میل فیمیل دونوں، بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی اور تمام حلال جانور ان کے پیشاب وغیرہ ادویات وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم کو علم نہیں ہوتا چیزوں کا، لہٰذا بہت ساری بار ارے کیا گندی بات کر دی تم نے، یہ تو سب پیشاب ہے، یہ تو غلاظت ہے۔ دیکھیے، وہ اللہ رب العزت ہے، وہ جانتا ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو بتا دیا کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ ہم اپنے دل سے حلال اور حرام طے نہیں کر سکتے، ہم اپنے چوائس سے حلال اور حرام طے نہیں کر سکتے، ہم اپنی پسند، علاقہ، زمین، قوم کے حساب سے حلال اور حرام طے نہیں کر سکتے قیامت تک کے لیے۔ بلکہ علماء تو آج کل یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اس پہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہو رہی ہے، کہ اونٹ کے پیشاب میں اس کے پیشاب کی ایک پرٹیکولر مقدار اور اس کے دودھ کی ایک پرٹیکولر مقدار سے کینسر کا علاج بھی انشاءاللہ عزیز ہو سکتا ہے، پرٹیکولر مقدار۔ یہ بات تو طے شدہ ہے، یہ تو بات میں ابھی بتا سکتا ہوں۔ شوگر کے لیے اونٹ کا پیشاب بہت شفا بخش ہے، بہت نفع بخش ہے۔ تو دیکھیے، ہم پیشاب اپنا عقل مت لڑاؤ، حلال حرام اللہ طے کرتا ہے، اپنی عقل ہو سکتا ہے وہ پروسیس ہوتا ہوں گا۔ میں حال کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک مقام پہ میرا جانا ہوا، اور وہاں جب میں گیا تو میں جوتا اتار کے، ساکس اتار کے میں نے رکھ دیا تھا۔ اب میں نے اپنے ساکس نکالے پہننے کے لیے، جب میں ساکس پہننے لگا، اس میں ایک پرٹیکولر قسم کی گاندل ہوتی ہے، بہت موٹی والی نہیں، لال ہوتی ہے پوری، اور گاندل میں ایک دم سلم ٹرم ہوتی ہے، ایک دم دبلی پتلی والی، اور بہت تیز اڑتی ہے۔ ایک تو گاندل عموماً موٹی والی ہوتی ہے، تو نکلی اور ایک سٹنگ، مطلب کاٹ لی اس نے میرے پیر، اور بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اب کیسا ہوتا ہے، ایک مقرر لوگوں کی ہر نظر مقرر رہتی، انہوں چل رہے کیسا، انہوں پہن رہے کیسا، اب گاندل کاٹ لی تو حالت کیا ہو رہی انسان کی۔ اچھا، زیادہ کچھ بولے تو لوگ دواخانے لے کے بھائی یہ کریں گے، نیا مسئلہ، تو آدمی برداشت کرا، لیکن برداشت کی باہر، اور تھوڑی دیر بعد پورا بلیک ہو گیا، اور ٹخنے پہ کاٹی، پورا بلیک ہو گیا، سب پھیلنے لگا، اور اتنی تیز تکلیف، لیکن اب چلا نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، گھر کے لوگ رہے، جان پہچان کے لوگ رہتے، وہ لوگ وہ بھی کرتے ہیں۔ اب کیا ہو فیس بھی کیا ہو گیا، میں خالی کھجالے رہا، تھوڑا سا کاٹ لی گاندل نے، کیا کریں گے، بس ہو گیا کیا کرتے اس کو، انسان کی ہوتی، لیکن انسان سوچتا ہے یار ایسا کیوں ہوگا۔ اچھا، کئی لوگ تھے اور مجھے اس نے کاٹی آ گئی۔ بہرحال اس کے بعد میں ایک اسٹڈی ایسی پڑھ رہا تھا، تو وہ پرٹیکولر تصویر، اب مجھے انگلش میں اس کا نام یاد نہیں رہا، وہ گاندل کیا بولتے ہیں، وہ پرٹیکولر جس نے مجھے کاٹا تھا وہی تصویر وہاں لکھی ہوئی تھی، اور اس میں ایک اسٹڈی تھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے، اس میں ایک اسٹڈی تھی، اس میں لکھا تھا کہ یہ گاندل کا جو زہر ہے، وہ زہر کینسر کے اگینسٹ نفع بخش ہے، اور اس کو اب اس کی تحقیقات کر کے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم نا، جو آپ کی شہد کی مکھی کے ڈنک کو جلد کی بیماریوں کے لیے خاص اس کو کاٹنے لگایا جاتا ہے، جس سے جلد کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہے، ہم لوگوں کو لگتا ہے دیکھ کر تو وہ گاندل کی زہر میں بتا رہے اس میں نفع ہے، فائدہ ہے کینسر کی، کیونکہ اس کا زہر ایسا اینٹی بائیوٹک ورک کرتا ہے
کہ وہ کینسر کے ڈیولپنگ سیلس کو خراب کرتا ہے. اور الحمدللہ دیکھو کسی جانور کا کاٹنا بھی نفع بخش ہے. مومن کے لیے ہر چیز نفع بخش ہے. بتاؤ نا, کاٹا چبھنا بھی فائدہ مند ہے, اجر کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے نفع. تو ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اونٹ کے پیشاب میں کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ. اب کوئی سوال کرتا ہے انسان کیوں نہیں اپنا پیشاب پی سکتا. دیکھیے حلال جانوروں کا, انسان حلال ہے انسان کے لیے نہیں, حرام ہے نا تو نہیں. رول حلال جانور ہے تو وہ جانور جو آپ کے لیے کھانا حلال ہے, ٹھیک ہے, ان کا پیشاب وغیرہ دوا کے طور پر پیا جا سکتا ہے. پھر وہ دواؤں میں یا کھانے پینے میں, تو بہرحال دوا یا دوا کسی کھانے میں ڈال کے آپ کھا رہے ہیں یا دوا ڈائریکٹ پی کر رہے ہیں, مطلب شفا کے لیے, یہ جو بھی ہے وہ ڈیپینڈ ہے. وہ تو آپ کو ڈاکٹر سے, طبیب سے, یا آپ کا جو معالج ہے اس سے پوچھنا پڑے گا. بہرحال وہ آپ کو اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے. رہا مسئلہ کہ اگر آپ یہ بولتے ہیں سائنٹیفکلی ابھی ثابت نہیں ہے کہ ان جانوروں کے پیشاب میں شفا ہے سائنٹیفکلی, تو میں کہتا ہوں ہم تو غیب پر ایمان لائے. لیٹ اس ویٹ اینڈ واچ, رکو اور دیکھو. دیکھیے صحابہ جب تھے, جب تو کوئی ویریفیکیشن تھا نہیں, وہ ٹیکنیکس تھی کا ویریفائی کرنے کی سب چیزوں کی, بتائیے مجھے, نہیں تھی. پھر بھی انہوں نے اس پر ایمان لایا, چونکہ غائب پر ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی جو خبریں سناتا ہے, جو باتیں بتاتا ہے, جو حلال کرتا ہے, جو اللہ کی طرف سے جو ہم کو بتاتا ہے حلال حرام, یہ سب کچھ فائدے مند ہے. انسان فائدے مند ہی فائدے مند. کیسے کبھی سمجھ میں آئیں گا, کیسے کبھی ویریفائی کر سکتے, کیسے کبھی تحقیق کر سکتے, کیسے کبھی اس کو سائنٹیفکلی جان سکتے, لیکن ضروری نہیں ہر بار ہو. لیکن غائب پر ایمان لانے کا تقاضا یہ کہ ہم اس کو مان لیں. فائدے انشاءاللہ عزیز ہم کو نظر آ جائیں گے, اگر ابھی نہیں آتے ہیں تو. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت سے لوگ عجیب و غریب منہ بناتے, کیسا دیں گا پیشاب وغیرہ. اچھا میں پوچھتا ہوں, دوا جب دیکھے نہیں تو کھانے میں کچھ نہیں ہوتا, اب بول رہے تو پرابلم ہے کہ پیشاب ہے. کتنی دوائیں ہیں ہومیوپیتھ کی, آیوروید کی, یونانی کی, ایلوپیتھ کی, جو پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے بن رہی ہے, دکھتا نہیں تو کچھ نہیں. کئی ہومیوپیتھ کی دوائیں ایسی جس کے اندر مری ہوئی شہد کی مکھیوں کو ڈبا کے رکھا جاتا ہے اور اس کے عرق سے دوائیں بنتی ہے. آپ تو کبھی پینے میں نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں نا. ارے کئی چیزیں دنیا میں ایسی ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں, ہم کو لگتا ہے. آپ کو پتا ہے ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے, وہ خوشبو ویل مچھلی جب خیر کرتی ہے نا تو اس سے بنتی ہے, لیکن اتنی اچھی اسمیل ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ کیمے سے نکلتی ہے, وہ جب کھا لیتی ہے کچھ چیزیں اور اس کو پشتین نکال دیتی ہے, تو وہ جب خیر سرفیس پہ آ جاتی ہے تو اس سے خوشبو تیار ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو آپ کو لگ رہا بہت اچھی خوشبو ہے, لیکن آپ کو بیس نہیں معلوم. آپ سمجھ رہے نا, چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے مشک دیکھا ہے؟ مشک سنے ہم نے ہرن کیا نا, مشک اب کوئی دیکھتا نہیں, کسی کو ملتی نہیں اب, ٹھیک ہے, اس لیے کہ مسک ڈیئر جو ہے وہ پائے ہی نہیں جاتے, بہت مشکل سے ملتے ہیں معلوم. جو مشک والا جو ہرن ہوتا ہے وہ عام ہرن نہیں ہوتا ہے, اور ہندوستان میں بہت اقلیت میں پایا جاتا ہے, ہر جگہ نہیں ہوتا دنیا. اور اس کے اندر سے نکلتی ہے مشک جو اس کے پیٹ کا حصہ ہوتا ہے, لیکن جب وہ سوکھ جاتی ہے تو کیسی خوشبو دیتی ہے, اس کو کیا بولتے ہیں آپ ہندی میں؟ کستوری. مشک ایسی خوشبو کہ اگر ایک جنگل میں آپ رکھ دو اور ہوا چلنے لگے تو جنگل مہک جاتا ہے اس سے. کہاں سے نکلتی ہے؟ لیکن غدود ایک گلینڈ ہے وہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. حلال جانوروں کے جسم کے اشیاء, پیشاب وغیرہ ہو, اور بھی جسم کے اعضاء ہو, دوا وغیرہ کے لیے آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں, گو آپ کو وہ لگے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. دیکھیے کس چیز میں کیا نفع رکھا ہے. اسی طرح پیشاب میں بھی جانور کے اللہ نے نفع رکھا ہے, ٹھیک ہے. یہ انسان کا تجزیہ نہیں ہے, تو ہیومن ایکسپیریمنٹ سے آپ مان رہے چیزوں کو فائدہ ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حکمی حدیث ہے, تو ایک مومن کو اس میں کوئی بہت زیادہ آگے پیچھے ہونا نہیں چاہیے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.